صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوسع كما يتوسع للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء ويحلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيده ثم يفيض الماء على جلده كله متفق علیہ حدیث ہے کہ غسل جنابت کا کیا طریقہ ہے۔ غسل جنابت ہو یا غسل حیض ہو، دونوں کا طریقہ یکساں ہے، یعنی جنابت کے بعد بھی اور حیض کے بعد بھی ٹھیک اسی طرح ہی غسل کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت کا ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو 3 دفعہ دھوتے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور پھر بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ٹھیک طرح دھوتے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، یہ کام لازمی ہے، اور پھر اپنے ہاتھ کو خوب مل کر دھوتے۔ اس وقت مٹی سے پاک کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں صابن، ہینڈ واش اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہاتھوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ اس طرح شروع کرتے کہ بسم اللہ پڑھ کے پہلے دونوں ہاتھ اپنی کلائیوں تک، پہنچوں تک دھوتے، پھر وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے 3 دفعہ کلی کرتے، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتے، پھر 3 دفعہ چہرہ مبارک دھوتے، اور پھر دایاں بازو اور پھر بایاں بازو، اور پھر سر کا مسح کرتے اور پھر کانوں کا مسح کرتے، ٹھیک ہے۔ اپنی انگلیاں پانی میں تر کر کے داخل کر کے نکالتے، ان سے اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال بھی کرتے، ٹھیک ہے، اور پاؤں بھی دھوتے، اور کئی روایات میں آتا ہے پاؤں کو چھوڑ دیتے اور آخر میں دھوتے۔ تو وضو کرنے کے بعد آپ 3 چلو اپنے سر میں پانی ڈالتے، یہاں تک کہ جو بالوں کی جڑیں ہیں وہ اچھی طرح گیلی ہو جاتی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ 3 چلو پانی اپنے سر پر ڈالتے، اس کے بعد اپنے تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ تو جو غسل جنابت کا ٹھیک طریقہ ہمیں حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، جب جمعے ہے یا عورتیں حیض اور نفاس دونوں کے بعد جب غسل کریں تو غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے استنجا کیا جائے، بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو 3 دفعہ اچھی طرح دھویا جائے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو کسی بھی صابن یا ہینڈ واش سے دھو کر خوب پاک کر لیا جائے، پھر بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا جائے، پہلے اپنے دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھوئے جائے، پھر 3 دفعہ کلی کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے، 3 دفعہ چہرہ دھویا جائے، 3 دفعہ دایاں باؤں، پھر 3 دفعہ دایاں بازو کونی تک، پھر 3 دفعہ بایاں بازو کونی تک، پھر سر کا مسح، کانوں کا مسح کیا جائے، اور پاؤں بھی دھو دیے جائے، مکمل وضو کیا جائے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ بس اوقات آپ پاؤں کو جو پانی بہانا تھا وہ چھوڑ دیتے اور غسل کے دوران ہی بہا لیتے، لیکن پہلے بھی اگر کوئی پاؤں دھونا چاہے تو دھو سکتا ہے۔ اس کے بعد سر میں اس طرح پانی ڈالیں 3 دفعہ کہ اس کی جڑیں اچھی طرح گیلی ہو جائے، کوئی جگہ خالی نہ رہے، اور پھر دائیں طرف سے غسل کرنا شروع کریں، یعنی پریفر کریں دائیں سائڈ کو، اور پورے جسم پر خوب اچھی طرح پانی بہائیں۔ یہ غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس سب ہو جائے گا، اور یہی ٹھیک اور سنت نبوی کے مطابق طریقہ ہے۔ وآخر دعوانا